حسين مظلوم حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین کرام، اہل حرم یزید کے دربار میں موجود ہیں اور یزید مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے اقتدار اور اپنے قدرت کو ثابت کرے اور لوگوں کو یہ بتلائے کہ دیکھو جس نے بھی میرے سامنے سر اٹھایا یا جو بھی میرے سامنے سر اٹھائے گا اس کا انجام اسی طریقے سے ہوگا کہ میں اس کے مردوں کو قتل کر دوں گا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یزید مسلسل اپنے دربار میں امام حسین سید الشہداء کے سر کی بے حرمتی کرتا جا رہا ہے۔ نہ صرف امام حسین کی بے حرمتی کر رہا ہے بلکہ جن افراد کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے ان سے بھی بے احترامی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ اور اس عالم میں اہل بیت اطہار اور اہل حرم کا کمال یہ ہے کہ اس کیفیت میں کہ جبکہ سب کے سب قیدی ہیں اور یزید کا اقتدار پوری طریقے سے جلوہ افروز ہے تخت پر، اور جتنے سب کے سب درباری ہیں وہ سارے کے سارے یزید کے حامی ہیں، سارے کے سارے شامی ہیں، لیکن اس دربار میں زینب بنت علی نے اور حسین ابن علی کے وارث امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین کی فتح کا اعلان کیا۔ یعنی یزید اپنی تمام تر قدرت کے باوجود، اور جسے کہنا چاہیے کہ اس دور کی سپر پاور ہونے کے باوجود، یزید یہ ثابت نہیں کر سکا کہ میں نے حسین ابن علی کا سر جھکا دیا، اور یہ کام اگر ہوا ہے تو یا تو زینب بنت علی کے ذریعے سے ہوا ہے یا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یزید نے ایک شخص کو، ایک خطیب کو حکم دیا کہ وہ ممبر پر جائے، اور ممبر پر جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے والد گرامی یعنی مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی برائی کرے، ان کو سب و شتم کرے۔ جب خطیب ممبر پر گیا اور اس نے حمد و ثنا کے بعد مولا کائنات اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور جو بنی امیہ تھے ان کی مدح اور تعریف میں حد سے زیادہ مبالغہ کیا بلکہ جھوٹی تعریفیں اور جھوٹی مدح سرائی کی، تو ایک مرتبہ امام زین العابدین سے رہا نہ گیا اور امام زین العابدین نے چیخ کر پکارا، وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ رِضَى الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ، کہ اے خطیب تجھ پر وائے ہو کہ تو نے مخلوق کی رضا کو خالق کی ناراضگی کے عوض خرید لیا۔ يَتَبَوَّأُ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، پس تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں آمادہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد امام نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اِذْن لِي حَتَّى أَصْعُدَ هَذِهِ الْأَعْوَادِ، اے یزید اب مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر چلوں۔ یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ اب مجھے اجازت دے کہ میں اس ممبر پر جاؤں، جس ممبر پر علی اور آل علی کی گستاخی ہوتی ہو، امام کی نگاہ میں وہ ممبر نہیں ہے بلکہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ امام نے فرمایا کہ مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھوں، فَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ فِيهِنَّ لِلَّهِ رِضًا، پس ایسے کلمات کہوں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو، وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجَالِسِينَ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور ان بیٹھنے والوں کے لیے اجر و ثواب ہو۔ یزید نے اجازت نہیں دی۔ جب یزید نے اجازت نہیں دی تو جو اس کے آس پاس قریب کے بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے یزید اس کو اجازت دے دے تاکہ یہ ممبر پر چڑھے تو ہم اس کی زبانی بھی کچھ سنیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس پر یزید نے کہا کہ ان صعد المنبر هذا لم ينزل الا بفضیحت وفضیحت آل ابی سفیان، اگر یہ ممبر پر چڑھ گیا تو اس وقت تک ممبر سے نہیں اترے گا جب تک مجھے اور آل ابو سفیان کو رسوا نہ کر دے۔ تو جو یزید کے درباری تھے انہوں نے کہا کہ وما قدر ما يحسن هذا، کہ یہ علی ابن الحسین امام زین العابدین جو کہ اس وقت ایک نوجوانی کی عمر میں تھے، کہا کہ بھلا یہ لڑکا کیا جانتا ہے، یعنی اس کا کیا علم ہوگا جو یہ ممبر پہ جانا چاہتا ہے۔ اس پر یزید نے کہا کہ انہ من اہل بیت قد زق العلم زقا،
کہ تم کہتے ہو کہ یہ کیا جانتا ہے، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جس کو علم اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے چڑیا اپنے بچے کی چونچ میں دانہ بھرتی ہے۔ پھر وہ جو افراد تھے وہ کہنے لگے، یزید سے اصرار کرنے لگے کہ اس شخص کو اجازت دے اور یہ ممبر پر چڑھے، تو یزید نے سید الساجدین کو اجازت دی۔ امام جب ممبر پر تشریف لے گئے تو ایک مرتبہ لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگوں ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فضیلت دی گئی۔ اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین، ہمیں علم، حلم اور سماحت دی گئی، ہمیں فصاحت دی گئی، ہمیں شجاعت دی گئی اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا گیا۔ وفضلنا بأن منا النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد الرسول ومنا سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ البتول ومنا سبط هذه الامہ سید شباب اہل الجنہ، اور ہمیں فضیلت دی گئی اس اعتبار سے کہ ہمارے درمیان ہی حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا، ہم میں سے ہی صدیق اکبر یعنی علی ابن ابی طالب کو رکھا گیا، اور جناب جعفر طیار کا انتخاب بھی ہم میں سے ہوا، اور ہمارے درمیان ہی جناب حمزہ جو کہ اسد اللہ ہیں اور اسد رسول جو کہ اللہ کے شعر اور رسول اللہ کے شعر ہیں، ان کا تعلق بھی ہمارے گھرانے سے ہے، اور ہمارے گھرانے میں ہی عالمین کی عورتوں کی سردار یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رکھا گیا، اور ہمارے ہی گھرانے میں جوانان جنت کے سردار یعنی حسن اور حسین کو رکھا گیا۔ پھر امام نے فرمایا کہ فمن عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے جانتا ہے پس وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا میں اس کا میں اپنا حسب بھی بتاؤں گا اور میں اپنا نسب بھی اس کو بتلاؤں گا۔ پھر امام نے خطبہ دینا شروع کیا اور اپنا تعارف کرانا شروع کیا، اور امام نے پہلے اپنا تعارف رسول اللہ کے حوالے سے بتایا کہ میری رسول اللہ سے کیا نسبت ہے، پھر اس کے بعد اپنا تعارف مولا کائنات کے ذریعے سے کروایا کہ میری علی ابن ابی طالب سے کیا نسبت ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا تعارف بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے کروایا۔ امام نے فرمایا کہ انا ابن مکۃ ومنی، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن من حمل الزکاۃ باطراف الردى، انا ابن خیر من اعتذر وارتدى، انا ابن خیر من انتعل واحتفى، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن خیر من حج ولبى، انا ابن من حمل على البراق في الهوى، انا ابن من اسری به من مسجد الحرام الى المسجد الاقصى فسبحان من اسری، انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہی، کہ میں کون ہوں؟ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جس نے اپنی چادر میں زکوٰۃ کو جمع کیا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جو چادر اوڑھنے والوں میں سب سے بہتر ہے، میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جو جوتیوں کو اپنے پیر میں کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی رسول اللہ کے ذریعے سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، اور میں ان تمام ہستیوں میں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور جنہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیے، ان تمام افراد میں جو سب سے بہتر ہستی ہیں یعنی رسول اللہ، میں ان کا بیٹا ہوں، اور میں ان تمام افراد میں کہ جنہوں نے خدا کا حج انجام دیا اور لبیک کہی، ان تمام افراد میں جو سب سے بہتر ہستی ہیں یعنی رسول اللہ، میں ان کا بیٹا ہوں، اور میں ان کا بیٹا ہوں کہ جن کو براق آسمان کی جانب لے گیا یعنی جن کو معراج کرائی گئی، اور میں ان کا بیٹا ہوں کہ جن کو رات میں سیر کرائی گئی مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جناب جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہی تک لے گئے، اور پھر اسی طریقے سے امام اپنا تعارف کراتے رہے کہ انا ابن من دنا فتدلی فکان من ربہ قاب قوسین او ادنی، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو خداوند کریم سے اتنا قریب ہو گیا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر اسی طریقے سے مزید اپنا تعارف رسول خدا کے حوالے سے کرایا، اور پھر اس کے بعد اپنا تعارف مولا کائنات کے حوالے سے کرایا کہ انا ابن علی المرتضی، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتى قالوا لا الہ الا اللہ، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وصلی القبلتین قاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں کہ جس نے
عربوں کی ناکوں کو رگڑا، یہاں تک کہ ان کے زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کروایا۔ یعنی مولا کائنات کی شجاعت کا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں کس علی کا بیٹا ہوں، کہ جس علی نے بڑے بڑے عرب پہلوانوں کی ناکوں کو رگڑا اور ان سے کلمہ لا الہ، ان کی زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو جاری کروایا۔ میں اس ہستی کا بیٹا ہوں کہ جس نے رسول اللہ کے سامنے 2 تلواروں سے جنگ لڑی، کہ جب مولا کائنات کی ایک تلوار ٹوٹ گئی تو پھر جنت سے ایک تلوار منگائی گئی کہ جس کو ذوالفقار کہا گیا۔ 2 ذوالفقار کے ذریعے سے جس نے رسول اللہ کے سامنے جنگ لڑی اور جس نے 2 نیزوں سے وار کیا، اور جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی، جس نے 2 مرتبہ بیعت کی، جس نے 2 قبلوں کے سامنے نماز پڑھی، یعنی یہ مولا کائنات کا شرف ہے کہ یعنی رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کا شرف ہے کہ امت میں سے اگر کسی نے 2 قبلوں کی طرف صحیح نماز پڑھی ہے تو وہ مولا کائنات ہیں۔ اور میں اس ہستی کا بیٹا ہوں کہ جس نے بدر اور حنین میں کفار کے سامنے قتال کیا، ان سے جنگ لڑی، ان کو قتل کیا۔ اور میں اس ہستی کا بیٹا ہوں کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیا اور اللہ کا کفر اور انکار نہیں کیا۔ انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل، انا ابن المحامی عن حرم المسلمین قاتل الناکثین وقبل قاصدین والمارقین، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جبرائیل جس کی نصرت کے لیے آتے تھے، میکائیل جس کی مدد کے لیے آتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مسلمانوں کے حرم کا دفاع کیا اور عہد توڑنے والوں سے جنگ کی، اور قاسطین ظلم کرنے والوں سے جنگ کی، اور مارقین دین اسلام سے خارج ہو جانے والوں کے ساتھ جس نے جنگ کی۔ پھر یہ امام اپنا تعارف کراتے رہے مولا کائنات کے حوالے سے، یہاں تک کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے امام نے اپنا تعارف کرایا کہ انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن سیدۃ النساء، انا ابن الطہر البتول، انا ابن بضعۃ الرسول، کہ میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو تمام عورتوں کی سردار ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو پاک و پاکیزہ اور بتول ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو بضعۃ الرسول ہے اور رسول اللہ کا جگر گوشہ ہے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ اسی طریقے سے امام انا کر کے اپنا تعارف کراتے رہے، یعنی وہ شام کہ جس شام میں یہ تبلیغ کی گئی تھی کہ مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی تو شامیوں کو پتہ چلا کہ سجدے میں مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے، تو وہ شامی تعجب سے کہتے تھے کہ علی کا مسجد سے کیا سروکار، یعنی اتنا برا بنا کر پیش کیا گیا تھا اہل بیت اطہار کو اس شام میں، اور ممبروں پر جن ممبروں سے مولا کائنات کو 40 سال تک گالیاں دی گئیں، ان پر تبرہ کیا، سب و شتم کیا گیا، اس جگہ پر امام زین العابدین نے علی ابن ابی طالب کے فضائل گنوائے، فاطمہ الزہرا کے فضائل گنوائے، اہل بیت اطہار کے فضائل گنوائے، یہاں تک کہ ایک دم سے وہ 40 سال کی تبلیغ ایک جگہ اور یہ امام زین العابدین کا خطبہ یہ ایک طرف۔ اسی طریقے سے امام اپنا انا کر کے تعارف کرا رہے تھے، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں میں گریہ اور بکا کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ یزید کو خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انقلاب ہو جائے، کوئی سازش ہو جائے، تو اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اذان دے تاکہ امام کا کلام منقطع ہو سکے۔ جب مؤذن نے اذان دینا شروع کی تو امام خاموش ہو گئے، پس جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ کبرتا کبیرا لا یقاس، کہ اے خداوند کریم تو ایسا کبیر ہے، تو ایسا بزرگ ہے، تیری عظمت اس قدر عظیم ہے کہ تیری عظمت اور تیری بزرگی کا کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یدرک بالحواس، اور تجھے حواس کے ذریعے سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ ولا شیء اکبر من اللہ، اور کوئی شے خداوند کریم سے بڑی نہیں۔ پھر اس کے بعد جب مؤذن نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو امام نے فرمایا کہ شہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عظمی، کہ میرے بال، میرے جسم کے بھال، میرے جسم کی جلد، میرا گوشت، میرا خون اور میری ہڈیاں اور جو کچھ میرے جسم میں ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں شہادت دیتی ہیں اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے خداوند کریم کے۔ پھر اس کے بعد جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ہیں، تو ایک مرتبہ مولا نے یزید کی طرف رخ کیا اور کہا کہ یا یزید محمد و ھذا جدی ام جدک، کہ اے یزید یہ جو محمد کے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہے۔ اور یہی وہ جملہ تھا
جو امام زین العابدین نے جس جملے کے ذریعے سے سید الشہداء امام حسین کی فتح اور نصرت کا اعلان کیا کہ تو یہ سمجھتا تھا کہ تو نے حسین ابن علی کا سر کاٹ کے حسین کو جھکا دیا، لیکن آج بھی اذانوں میں محمد الرسول اللہ باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین باقی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بس امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہ گمان کرتا ہے کہ محمد تیرے جد ہیں تو تو جھوٹ بولتا ہے، اور اگر تو کہتا ہے کہ محمد میرے جد ہیں تو پس تو نے کیوں ان کی ذریت کو قتل کیا؟ پس جب مؤذن اذان دے کر اور اقامت دے کر فارغ ہو گیا، پس اس موقع پر پہنچ کر امام زین العابدین نے اپنے خطبے کا اختتام کیا، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حسین